لتا حیا صاحبہ. حضرات، میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. ابھی ملک زادہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہاں کوئی بھی شاعرات کا تعارف کرانے والا موجود نہیں. میں ایک قطعے میں خود اپنا تعارف کروانا چاہوں گی، اور صرف میرا ہی نہیں بلکہ موجود تمام شاعرات کا یہ تعارف ہے، کیونکہ مشاعروں میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب بھی شاعرات کا تعارف کرایا جاتا ہے تو یہ کہہ کر کروایا جاتا ہے کہ اب محفل کی رونق بڑھانے کے لیے اب شرکت فرما رہی ہے فلاں فلاں شاعرہ، یا کہ سامعین کو روکنے کا ایک ذریعہ ہے شاعرہ. تو مجھے اس بات پر سخت اعتراض ہے، کیونکہ شاعرہ صرف عورت نہیں بلکہ اس کا ادب سے بھی تعلق ہوتا ہے. تو میں اسی سلسلے کا ایک قطعہ سب سے پہلے آپ کی نظر کرنا چاہتی ہوں. نہیں میں شمع وہ جو محفلوں کی شان ہوتی ہے، نہیں میں شمع وہ جو محفلوں کی نہیں میں شمع وہ جو محفلوں کی شان ہوتی ہے، نہیں میں وہ قسم جو عاشقوں کی جان ہوتی ہے. نہیں میں شمع وہ جو محفلوں کی شان ہوتی ہے، نہیں میں وہ قسم جو عاشقوں کی جان ہوتی ہے. میں ہوں حالات پر لکھی ہوئی کوئی غزل گویا، حیا شامل نہ ہو تو شاعری بے جان ہوتی ہے. نہیں میں شمع وہ جو محفلوں کی شان ہوتی ہے، نہیں میں وہ قسم جو عاشقوں کی جان ہوتی ہے. میں ہوں حالات پر لکھی ہوئی کوئی غزل گویا، حیا شامل نہ ہو تو شاعری بے جان ہوتی ہے. اور حضرات، میرا تعارف اکثر یہ کہہ کر بھی کروایا جاتا ہے کہ اب ہم جس شاعرہ کو نمائندگی کرنے کے لیے یہاں پہ بلا رہے ہیں ان کا اردو زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک غیر زبان کی نمائندگی کر رہی ہیں. اس کے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ زبان ہندو یا مسلمان کی نہیں ہوتی، زبان عورت یا آدمی کی نہیں ہوتی، زبان غریب یا امیر کی نہیں ہوتی. زبان ہر اس شخص کی ہے جو زبان کی خوبصورتی کا قائل ہو، اس کے مرم کو سمجھتا ہو اور ادب پسند ہو. اور اس لیے اردو زبان کی خوبصورتی سے میرا خیال ہے کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. اس لیے اردو زبان میری زبان ہے، اور میں سب سے پہلے اور اس لیے حضرات میں یہ کہتے ہوئے کہ اردو میری زبان ہے اور میں اس کی نمائندگی کرتے ہوئے بہت فخر محسوس کرتی ہوں، اردو سے متعلق ایک قطعہ آپ کی نظر کر رہی ہوں. 4 صدیوں پہلے آیا ایک انوکھا انقلاب، 4 صدیوں پہلے آیا ایک انوکھا انقلاب، 4 صدیوں پہلے آیا ایک انوکھا انقلاب. محفل فطرت میں ایک ہنگامہ ہرسوں ہو گیا، چاندنی شبنم شفق نکھت تجلی کے کشاں جب ہوئے یکجاں تو ان کا نام اردو ہو گیا. 4 صدیوں پہلے آیا ایک انوکھا انقلاب، محفل فطرت میں ایک ہنگامہ ہرسوں ہو گیا، چاندنی شبنم شفق نکھت تجلی کہکشاں جب ہوئے یکجاں تو ان کا نام اردو ہو گیا. اور حضرات، ایک قطعہ آج کے حالات سے متعلق، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند فرقہ پرست لوگ ہمارے ملک کو تقسیم کرنے میں جٹے ہوئے ہیں. ہمیں یہ احساس کرانا چاہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور یہ ہندو. اسی سلسلے کا ایک قطعہ میں آپ کی نظر کر رہی ہوں کہ اے کاش اپنے ملک میں ایسی فضا بنے، اے کاش اپنے ملک میں قطعہ سنے بہت کام. اے کاش اپنے ملک میں ایسی فضا بنے، مندر جلے تو رنج مسلمان کو بھی ہو. اے کاش اپنے ملک میں ایسی فضا بنے، مندر جلے تو رنج مسلمان کو بھی ہو. پامال ہونے پائے نہ مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کے نگہبان کو بھی ہو. اے کاش اپنے ملک میں ایسی فضا بنے، مندر جلے تو رنج مسلمان کو بھی ہو. پامال ہونے پائے نہ مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کے نگہبان کو بھی ہو. اور حضرات، آج کے حالات میں ہمارے جذبات کب مجروح ہو جائے، ہمارے ریشوں میں کب درار پڑ جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا، اور حیران کھڑے دیکھتے رہ جاتے ہیں ہم. اس سلسلے کا ایک قطعہ، کبھی مجروح اب تم میرے احساسات کرتے ہو، کبھی مجروح اب تم میرے احساسات کرتے ہو، کبھی پامالی و بربادی جذبات کرتے ہو. بجائے پھول ان ہاتھوں میں پتھر ہے ذرا دیکھو، یہ کس انداز سے اب پرسش حالات کرتے ہو. اور حضرات، غزل کا مطلع سماعت فرمائیں. جہاں جہاں
نہ جانے کیوں وہ پریشان دیتا ہے، نہ جانے کیوں وہ پریشان دکھائی دیتا ہے، عروج پر ہے بہت اب تو پستی انسان، بہت اب تو پستی عروج پر ہے بہت اب تو پستی انسان، گناہ کر کے بھی نازاں دکھاتا ہے، عروج پر ہے بہت اب تو پستی انسان، گناہ کر کے بھی نازاں دکھائی دیتا ہے، یہ کیسا گلشن دنیا میں انقلاب آیا، یہ کیسا گلشن دنیا میں انقلاب آیا، کہ جو چمن ہے وہ ویران دکھائی دیتا ہے۔ اور اس شعر پہ خاص طور سے آپ کی توجہ چاہوں گی۔ کبھی جاپان کا شکوہ نہیں کیا میں نے، کبھی جفاؤں کا شکوہ کبھی جاپان کا شکوہ نہیں کیا میں نے، وہ بے سبب ہی پشیمان دکھائی، کبھی جاپان کا شکوہ نہیں کیا میں نے، وہ بے سبب ہی پشیمان دکھائی دیتا ہے۔ اور غزل کا آخری شعر، یہ انتہائے جنوں ہے کہ راہ منزل میں، یہ انتہائے جنوں ہے کہ راہ منزل میں، خود اپنا سایہ نگہباں دکھائی دیتا ہے۔ اور غزل کا مقطع سماعت فرمائیں۔ اڑا رہا تھا یہی تو حیا مذاق وفا، اڑا رہا تھا یہی تو حیا مذاق وفا، جو آج سر